ڈاکٹر صاحب 16 دسمبر پھر آ رہا ہے. جی ہاں. ہانٹ کرتی ہے ہمیں یہ ڈیٹ ہر سال. مطلب جتنا بھی ہم بھلانا چاہیں ان تلخ یادوں کو، وہ ایک مرتبہ پھر ایک تلخ حقیقت کی طرح ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں فیکٹس کہ ہم نے اپنے بنگالی بھائیوں کے ساتھ کیا برا سلوک کیا. دیکھیے، آپ نے کہا کہ ہمیں ہانٹ کرتا رہتا ہے واقعہ. ہماری میجورٹی ایسی ہے جو اس کا ذکر تو بہت کرتی ہے، لیکن انہیں احساس نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا. اس کا انہیں ادراک نہیں ہے. اس کی وجہ جو تھی وہ جمہوریت پہ عمل کرنا رہا تھا، اور پاکستان جو ایک ریاست جمہوری طریقے سے الیکشن کے ذریعے سے وجود میں آئی تھی، اس میں جمہوریت کو ہی پامال کیا گیا. میں کہیں ایک خطبہ پڑھ رہا تھا سر سید احمد خان کا، لکھنؤ میں خطبہ دیا، سامنے بیٹھے میں راجپوت اور مسلمان. ٹاپک ہے کہ یکساں مقابلے کے امتحانات نہیں ہونے چاہیے، اور دلیل وہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ خود سوچئے کہ بنگالی تو پڑھا لکھا ہے، اگر وہ یکساں مقابلے میں جیت گیا تو وہ آپ پہ، میں ابھی چاقو رکھوں اس ٹیبل پہ تو وہ یہاں پہ کوئی بنگالی بیٹھا ہوگا تو کرسی کے نیچے گر جائے گا. سب ہنس پڑے. یہ رویہ ہماری اشرافیہ، اردو اشرافیہ کا تھا بنگالیوں کو لے کر. آپ نے بہت اچھی بات سنائی. یہی رویہ پاکستان بننے کے بعد بھی رہا. جب عوامی لیگ نے یہ شکایت کی کہ ہمیں فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا، تو اس پہ یہ کہا گیا انہیں کہ کیا 5-5 فٹ آپ کے قد ہیں، کالے آپ کے رنگ ہیں، آپ فوج میں بھرتی ہوں گے؟ پنجابی جوان فوج میں جاتا ہے جس کی 48 انچ کی چھاتی ہوتی ہے، 24 انچ کی اس کی مونچھیں ہوتی ہیں، تو آپ فوج میں بھرتی ہو کے کیا کریں؟ 13 دن کی جنگ میں 48 انچ کی چھاتی اور 24 انچ کی مونچھ والوں نے ہتھیار ڈال دی. جو واقعہ ہوا جس کی وجہ سے بنگلہ دیش قائم ہوا، اس وقت جنرل یحییٰ خان کی حکومت تھی. یحییٰ خان نے ملٹری ایکشن کا آرڈر کیا ایسٹ پاکستان میں، اور اس کا ریزن یہ تھا کہ جب 3 مارچ 1971 کا اسمبلی سیشن بلانے کا آرڈر کینسل کیا گیا تو عوامی لیگ نے پروٹیسٹ کیا، اور 7 مارچ 1971 کو یہ اعلان کیا کہ ہم نان کوآپریشن موومنٹ شروع کر دیں گے اگر ہمارے حقوق نہ دیے گئے. یحییٰ حکومت نے عوامی لیگ کے ورکرز کو گرفتار کیا، اور ان کے پروٹیسٹ پہ ملٹری ایکشن شروع ہوا، جس کے نتیجے میں عوامی لیگ کے جو ایکٹیوسٹ تھے ان کی بہت بڑی تعداد مغربی بنگال میں، انڈین بنگال میں بھاگ کے چلی گئی. یونائٹڈ نیشنز کے مطابق 80,000 تو ریپ کیسز رپورٹ ہوئے، 1 ملین کے قریب لوگ قتل ہوئے. اس کے نتیجے میں جو ورکرز عوامی لیگ کے بھاگ کے گئے تھے انڈیا میں، ان کے ساتھ انڈیا نے وہی کیا جو ہم نے ضیاء الحق صاحب کی حکومت نے افغانستان سے آنے والوں کے ساتھ کیا تھا. ہم نے افغانستان سے آنے والوں کے ساتھ ان میں سے نوجوان لوگوں کو ٹریننگ دے کے، ہتھیار دے کے فوجی تربیت دی، اور کہا کہ جاؤ واپس اور لڑو. یہی عوامی لیگ کے ورکرز کے ساتھ انڈیا نے کیا کہ ان کو تربیت دی، ان کو ہتھیار دیے، مکتی بانی بنوائی، اور ان کو واپس بھیجا کہ جاؤ لڑو. اور کیونکہ پاکستانی فوج ساری ویسٹ پاکستان پہ منحصر تھی، جن کو ایئر لفٹ کیا گیا تھا، نہ انہیں وہاں کے راستے پتہ تھے، نہ انہیں وہاں کا جغرافیہ پتہ تھا، نہ انہیں وہاں کی زبان آتی تھی، نہ انہیں یہ سیکیورٹی تھی کہ ان کے جو بنگالی کوک یا نوکر ہیں یا
اردلی ہیں وہ ان کے ساتھ کچھ کر نہیں دیں گے، رات کو سوئیں گے کیسے سوئیں گے، یہ تمام مسائل موجود تھے۔ مکتی بانی کے ساتھ ہماری فوج، جس کو انڈیا کی حمایت بھی حاصل تھی اور انڈیا نے ان کی حمایت میں حملہ بھی کیا، ہماری فوج اس لیے کامیاب نہیں ہو سکی کہ اسے وہاں کی مقامی آبادی کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ کتنی حمایت حاصل تھی آپریشن سرچ لائٹ میں جو یہاں کی سیاسی جماعتیں تھیں ان کی، یا یہ صرف یحییٰ خان کا آئیڈیا تھا؟ کچھ لوگ ذوالفقار علی بھٹو شہید پہ یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ انہوں نے بھی پرووک کیا، وہ بنگلہ دیش گئے ڈھاکہ اور واپس آ کے انہوں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی جب فائرنگ سٹارٹ ہوئی؟ دیکھیے، بنگلہ دیش پیپلز پارٹی نے 3 دفعہ وفد بھیجا، 3 4 رکنی وفد بات چیت کے لیے۔ ہر دفعہ شیخ مجیب الرحمن صاحب نے یہ کہا کہ میں اسمبلی سے باہر کوئی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ ان کی اتنی بڑی اکثریت تھی کہ وہ پریشر ڈالنے میں کامیاب رہتے تھے۔ انہوں نے بات چیت سے انکار کیا، جس پہ بھٹو نے یہ مطالبہ کیا یحییٰ خان سے کہ آپ 120 دن کی جو پابندی ہے آئین بنانے کی، اسمبلی سیشن شروع ہونے کی، اس کو ختم کر دیں تاکہ ہم انلمیٹڈ پیریڈ تک بحث کرتے رہیں۔ یحییٰ خان نے اس سے انکار کیا۔ تب بھٹو نے یہ کہا کہ اچھا ہم اسمبلی کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بھٹو نے اسمبلی کا بائیکاٹ کیا تھا تو جو 40 MNA اور تھے مختلف پارٹیوں کے اور انڈیپینڈنٹ، وہ اگر سپورٹ کرتے عوامی لیگ کو تو بھٹو وڈ ہیو بین آئسولیٹڈ، یا یحییٰ خان کی حکومت بھٹو کے اور پیپلز پارٹی کے خلاف وہ ایکشن لیتی جو انہوں نے عوامی لیگ کے خلاف لیا، تو تاریخ مختلف ہوتی۔ مگر ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے ہاں حکومت ہمیشہ پنجاب کرتا رہا، فوج ساری پنجاب کی ہوتی تھی۔ شکایات بھی کی، 6 پوائنٹس میں ایک پوائنٹ بہت نمایاں یہ تھا کہ ہمیں فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا، اس لیے ہماری ملیشیا ہونی چاہیے علیحدہ سے 50,000 لوگوں کی۔ حمود الرحمن کمیشن پبلک نہیں کیا گیا، رپورٹ پبلک نہیں کی گئی، کیوں؟ ہمارے ہاں کلچر نہیں ہے، کوئی بھی رپورٹ پبلک نہیں ہوتی۔ ہماری سیاست میں تحقیقات کو پبلک کرنے کا کلچر نہیں ہے، کیونکہ رائٹ ٹو نو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ریکگنائز نہیں تھا، عوام کا رائٹ ٹو نو۔ 18th امینڈمنٹ کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ اب دے دیا گیا ہے، مگر اس پہ اب بھی آج کل بھی عمل نہیں ہوتا۔ تو رائٹ ٹو نو از ناٹ ریسپیکٹڈ از ناٹ ریکگنائزڈ۔ اس لیے ہمیں نہیں پتہ کہ بہت سے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ہم نے کچھ سیکھا اس سانحے سے؟ نہیں، ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ اس کی وجہ ہے، میں نے شروع میں جیسے کہا تھا کہ ایک مذہبی ریاست اور جمہوری ریاست 2 متضاد چیزیں ہیں۔ مذہبی ریاست جمہوری ریاست نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے سیاست میں مذہب کا عمل دخل رہے گا، اس کو پذیرائی ملتی رہے گی اور ریلیجس مائٹ کا انفلوئنس قائم رہے گا، باوجود اس کے کہ کبھی مذہبی جماعتوں نے ڈبل فگر میں نشستیں نہیں جیتی۔ اس کے باوجود ان کا انفلوئنس اتنا ہے کہ ہر حکومت میں، ماضی میں بھی اور آج کل بھی، حکومت معذرت خواہانہ رویہ اپنا لیتی ہے جب کوئی مذہبی ایشو اٹھتا ہے۔ تو یہ حالات جو ہیں یہ جمہوریت کے خلاف۔ ہم نے ابھی تک معافی نہیں مانگی ان سے، 49 برس ہونے کو آئے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صحیح وقت ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو
یا جو بھی ارباب اقتدار ہیں اب معافی مانگنی چاہیے ان سے؟ ضرور مانگنی چاہیے اور مستقل مانگتے رہنی چاہیے. جب بھی جمہوریت کی بات کرے کوئی لیڈر یا کوئی جماعت، کیونکہ ہمارے ہاں سب کو شوق ہے جمہوریت کا بار بار ذکر کرنے کا، تو جب بھی جمہوریت کا ذکر کرے اس کے ساتھ ہی بنگلہ دیش سے معافی مانگے کہ ہم نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی اور جمہوریت پہ عمل نہیں کیا.